ابھی تک سب لوگ مکہ نہیں پہنچ سکے ہیں، اگرچہ منا سے مکہ کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، باوجود ہے کہ سب راستے یک طرفہ کر دیے جاتے ہیں، یعنی ادھر سے ادھر آنے والوں کو راستہ ملتا ہے، ادھر سے ادھر جانا بند ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی پولیس بھی بڑا انتظام رکھتی ہے کہ سفر میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہ پڑے۔ گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کی قطاریں الگ اور قاعدے سے بنا دی جاتی ہیں، پھر بھی اتنی تعداد میں گاڑیاں اور پیدل چلنے والے ہوتے ہیں کہ آسانی سے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ سفر کی رفتار بہت سست رہتی ہے، بہت ممکن ہے کہ حاجیوں کا آخری دستہ آدھی رات کے بعد مکہ پہنچ سکے۔ یہ ایمان کا جوش، یہ حج کا شوق 1400 سال سے جاری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہی ہوتی جاتی ہے۔ یہ پہاڑیاں جو مکے کے مقدس شہر سے صرف 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، دین اسلام کی ابتدا کی خاموش گواہ ہیں۔ اسلام کی حیرت ناک ترقی، حق کی ایک آواز اور اس کا ساری دنیا میں اتنی جلدی پھیل جانا، یہ پہاڑیاں ان سب تاریخی حقیقتوں کی چشمدید گواہ ہیں۔ پکارا جس نے بس تجھ کو پکارا، کریما داورا پروردگارا۔ یہ غار ہرا ہے، یہاں نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت عبداللہ کے یتیم و جواں سال فرزند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر میں کئی دن اور کئی راتیں گزار دیتے تھے۔ اسی غار میں حضرت نے فرشتے کی زبان سے خدا کا حکم سنا، اقرأ بسم ربک، پڑھو اپنے پالنے والے کے نام سے جو سب سے عظیم ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا۔ یہ نبوت کے ظاہر کر دینے کا حکم تھا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی جب حاجی حج کا فریضہ ادا کرنے مکہ آتے ہیں تو اس غار کی زیارت کو بھی آتے ہیں، جس کے دل میں پیغمبر اسلام کے قدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں اور جس کے ذروں میں اس جسم پاک کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ دل کے کانوں سے اسی وحی کی آواز